السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں۔ ہاں جی، آ گئے جی۔ بل والا آیا ہے، بل والا آیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، چلانا جی جتنے مرضی لاؤ ہے، میں پوسٹ کرنا میں بولنے نہیں لگا تو آ گیا۔ اچھا اچھا کی رپورٹ ہے پھر دکان کی سر ہوں تسی کوئی تعاون کرو گے، بندیاں نال چلو گے تے تھانوں سو پتہ کرنا چاہیے سی۔ نہیں مینوں آئیڈیا نہیں نا ہے، تسی دسو ساڈے واسطے لا کے اتنا کو تسی یہ دسو عثمان بھی اننے کو دی چیز ہے، میرا اننا کو دا ذہن ہے تاکہ اس طریقے نال بندہ چلتا ہے۔ چل دو چار بار میں دو جنہاں دس مینوں اصل جناب میں کسی کو بھی پوچھا تو انہیں مینوں صحیح دسنا نہیں نا، میں کدے کو پوچھا ہے تو تہاڈا سارا بڑا ہتھیار ہوندا ہے، اندر نال گل نہیں کرنی کوئی بھی، تینوں سیدھی گل نہیں دسنی ہے۔ کل پتہ کروانا پھر۔ ہاں اللہ حافظ جی۔ وہ دکان کی بات ہو رہی تھی اور ساتھ میں جو میں نے وائی فائی کا بل دینا تھا تو دے دیا، 1000 روپیہ ادھر کلاتا ہے بچیاں نو، 1000 روپیے کا بل دے دیتا ہے، اسی 2-4 دن کٹ جائیں گے اور اب وہ دکان بیچ رہا ہوں میں۔ چلو اس کا کوئی مسئلہ دکھ نہیں ہے، میں اتنی دیر کٹ جاؤں گا، مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے، یہ بھی شکر ہے میں اپنے باپ کو دعائیں دیتا ہوں جو مجھے اتنے جوگا بھی کر گیا ہے، نہیں تو دنیا کیا 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 ہوا ہے۔ مجھے اصل میں نکما کرنے کی پوری کوشش کی گئی، تینوں دفعہ ہی، تینوں نے کہا بیٹھ جاؤ گھر، کوشش نہیں کی کہ اس کو ساتھ لے کے چلے، یہ تھا پرابلم۔ تو میری یہ کمزوری ہے کہ میں عزت دار سمجھتا ہوں کہ میں پھر حفاظت پہ لگ جاتا ہوں، جیسے ہی کوئی مجھے ڈرائے کہ ان کو کوئی پرابلم ہے، یہ ہے وہ ہے، تو پھر میں کام کیا کرنا پھر، اگر عزت ہی خطرے میں ہو تو یہ پھر پرابلم ہوتی ہے، کیونکہ یہ مین میں یہ نیچرل چیز ہوتی ہے، تو اس کا عورت کو ایڈوانٹیج فائدہ اٹھانا چاہیے، وہ بھی اچھے کے لیے۔ یہ جو اتنی غیرت ہے وہ آپ لوگوں کے لیے لڑتے مرتے ہیں، تو ان کو گائیڈ صحیح کیا کریں، آپ اپنا حق صحیح مانگیں، کھل کے مانگیں، بولنا سیکھیں۔ بولنا جب تک آپ بولنا نہیں سیکھیں گے کچھ نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے؟ تو بولنے سے ہی ہوتا ہے سارا کام، پھر پتہ چلتا ہے اس میں کتنی برداشت ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جو اگر سچی بات بھی نہیں برداشت کر سکتا تو پھر اس کے ساتھ رہنا کیا، یہ ہوتا ہے دونوں پیر کے لیے، ٹھیک ہے؟ سچ بولنا سیکھے، ڈرے مت، کیونکہ آپ کا جو ایگزام ہے، آپ کا جو امتحان ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو طاقت کم دی گئی ہے، سہنے کی طاقت زیادہ دی گئی ہے، اس لیے تو آپ اس کے اپوزٹ چلنا ہے۔ آپ کو مرد جو ہے اس کو سہنے کی طاقت کم ہے، وہ اگریسو ہے، اس کو طاقت دی ہوئی ہے، تو اس کا جو رویہ ہونا چاہیے وہ نرمی کی طرف ہونا چاہیے، بس یہی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ عورتیں کھل کے بولے، بندہ نرم بولے، ہاں، لیکن الفاظ کا جو چناؤ ہے نا وہ ہمیشہ پیارے الفاظ ہونے چاہیے، چاہے کسی کے اوپر تنقید بھی ہو رہی ہے لیکن وہ بھی سوچ سمجھ کے الفاظ بولا کرے، کیونکہ الفاظوں کا بڑا فرق ہوتا ہے، بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، یہ میں نے خود محسوس کیا، اس کا پریکٹیکل میں نے کر کے دیکھا۔ اس لیے کوئی بھی جو طبیعت کو مین کے اب تو جتنا کچھ لکھا جا چکا ہے یا جیسے لکھا جا چکا ہے، یہ تو میں نے دعا کی تھی اللہ سے، بالکل اللہ سے میں نے دعا کی تھی تھک ہار کے، کیونکہ مجھ سے تو کچھ بھی نہیں ہو پا رہا تھا، اکیلا تھا، تو یہ جتنے لفظوں کا ہیر پھیر کیا ہوا ہے یہ کیسے میں بدلتا، اس کے لیے تو مجھے ایک اچھی خاصی ٹیم چاہیے تھی، تو میں تو گھر اپنے معاملات سے نہیں نکل پا رہا تھا، تو کیا سوچتا، تو پھر میں نے اللہ میاں سے بڑی اسٹرانگ دعا کی، میں نے اپنی مما کو بھی بتایا تھا، میں نے کہا امی میں دعا کی تھی کہ یا اللہ تو ہے نہ لفظاں چی تو چاہے تیرے اگے تو ہر شے ہی ہو سکتی، تو ان لفظوں کو بھی قبول کر لے، کوئی بات نہیں، ان میں برکت ڈال دے، ان میں خیر ڈال دے۔ تو اس کے بعد پھر میں نے اس کے اوپر نا صرف اتنی حد تک کام کرتا ہوں جہاں مجھے بہت ضروری کام ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ہر ایک کو پھرولنے شروع کر دیتا ہوں، جیسے داؤد نے مجھے نا، داؤد جو درزی ہے یہاں پہ، نوح فادروں کو شروع میں کہتا ہوتا ہے، نوح فادروں کو انہوں دفع کرو، یہ تھا الٹا، اس کا مطلب ہے اے نوح عذاب آوے گا، انہوں دفع کرو، نوح، یہ نا اس لیے نوح علیہ السلام کا بیٹا یہ وہ کہتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو دوسرا مطلب بنتا ہے اس کو دفع کرو، نوح فادروں کو، نوح فادروں کو بھی، اے نوح
دفعہ نہیں، یہ فائدہ روکے گا، جس طرح ہم کمانا چاہتے ہیں یہ کمانے نہیں دے گا، یہ بڑے بڑے الفاظ بنتے ہیں یہ۔ اس کے بعد میں نے اس وقت تو مجھے بچپن کی یہ بات ہے، مجھے اس وقت نہیں یاد ہو، پھر میں نے ایک دو مہینے پہلے میں نے داؤد سے پوچھا، میں نے کہا ہاں، کہنا ہاں، میں نے کہا یار اور بھی کچھ بتانا ہے اس کو، نہیں بتایا اس کو، چپ کر کے چپ کر کے پھر۔ لیکن مجھے پڑھتے پڑھتے پھر آہستہ آہستہ یہ سمجھ آنی شروع ہوئی، مجھے کسی نے بتایا نہیں، نہ ہی وہ سنڈی سنڈو نے بتایا مجھے، یہ میں نے اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی ہے، میں کوشش کرتا رہا ہوں، لفظوں کا کیا ہے پھر میں نے یہ سنا تھا کہ شاید یہ جادوگر کرتے ہیں یا اور کہیں ہوتا ہے، یہ ہر جگہ پہ ٹیکنیک استعمال ہوتی ہے کہ بعض دفعہ یہ ایسے ہوتا ہے کہ علم غلط ہاتھوں میں پہنچ جاتا ہے تو اس کا غلط استعمال شروع ہو جاتا ہے، تو وہ بھی نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس لیے پھر یہ ٹیکنیک رکھی گئی کہ کوئی ریزنیبل جو جس کو شوق ہو، جس کو اس کے بارے میں جاننے کا کریز، وہی یہاں تک پہنچے، تو پھر جو اتنی کوشش کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے راستے کھول دیتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو میں نے اصل میں بات کیا کرنی تھی وہ میں بھول گیا، اصل میں وہ آئے تھے وہ بل والے، اب وہ مجھے یاد کرنے پڑیں گے۔ کیسے ایجوکیٹ کریں اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کے اوپر تو رحم کریں، ان کی خدمت کریں، ان کے لیے اس وقت یہی ہے سب کچھ، ان کو ان باتوں میں انوالو مت کریں، کیونکہ وہ بہت گر چکے ہیں ان معاملوں میں، بہت پھنس چکے ہیں، ان کے لیے نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ ان کو اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہیں۔ یہ میں بڑے بڑے لوگوں کو ان کے جو ان کے اوور ایج ہو چکے ہیں اور لیکن پھر بھی نہیں مانتے، کیونکہ اگر وہ بیٹھیں گے یا وہ مانتے ہیں تو پھر وہ سارے کچے چٹھے کھلتے ہیں، تو پھر ہر بندہ تو نہیں نا برداشت کر سکتا۔ میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا، جب بھی میں چلنے لگا تھا صحیح راستے پہ تو پھر بولنے لگا تھا تو یہی آیا تھا ذہن میں، یار کہ بڑے پروپیگنڈا ہوگا، تو کون سا حاجی تھا، تو یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے وہ نکالیں گے، بست ہوگا، ذلیل ہوگا، بچے بھی خراب ہوں گے، بچوں کو بھی، یہ ساری چیزیں میرے ذہن میں آئی تھی۔ تو میں تھوڑا کے ڈر بھی گیا، عزت کی ڈر سے، اور کوئی ڈر نہیں تھا، صرف عزت کا ہی تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یار تمہاری عزت کیا ہے بتاؤ، کوئی ہے تھا تمہارے پاس؟ وہ ملیشیا والا واقعہ مجھے یاد کرایا، ادھر جب وہ میرا کمر میں بالکل سخت درد ہو وہ مجھے یاد کرایا، پھر تو لیٹا ہوا تھا، کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو پھر میں اللہ سے معافی مانگی، تو پھر میں دوبارہ بولنا شروع ہوا۔ راستے میں بڑی مصیبتیں آئیں، مشقتیں آئیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو لگے رہنا چاہیے، پھر انہی میں مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے، انہی میں مزہ آتا ہے، تکلیفوں میں مزہ آتا ہے، رونے میں مزہ آتا ہے۔ اگر آپ رو رہے ہیں تو کسی کے لیے رو رہے ہیں، آپ سوچیں تو صحیح، کوئی اپنے لیے رو رہے ہیں آپ، یہ تصور کر کے دیکھیں۔ اللہ حافظ۔